أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نہ برسے یہ کبھی ابر کرم سے ہو نہیں سکتا طواف دیر پابند حرم سے ہو نہیں سکتا خبر تم لو نہ مشکل میں مدد ہم غیر سے مانگے وہ تم سے ہو نہیں سکتا یہ ہم سے ہو نہیں سکتا نبر سے نعرہ سلام بس چند شعر سماعت فرما لیں اور میرا سلام نہیں ہے بہرحال یہ کہ گر بنت علی آپ کا خطبہ نہیں ہوتا گر بنت علی آپ کا خطبہ نہیں ہوتا بھر دربار میں ظالم کبھی رسوا نہیں ہوتا حر لشکر باطل سے یہ کہتا ہوا نکلا حر لشکر باطل سے یہ کہتا ہوا نکلا ہم راہ اندھیرے کے اجالا نہیں ہوتا حر لشکر باطل سے یہ کہتا ہوا نکلا پیاسا جو نہ رہتا بسر ساقی کوثر شرمندہ کسی پیاس سے دریا نہیں ہوتا
اصغر کا لہو رخ پہ جو مل لیتے شبیر، روشن کبھی اسلام کا چہرہ نہیں ہوتا، آتے نہ کبھی اہل حرم بچ کے مدینہ، آتے نہ کبھی اہل حرم بچ کے مدینہ، عابد سا اگر ساتھ مسیحا نہیں ہوتا، گر بنت علی آپ کا خطبہ نہیں ہوتا۔ اب میں چنگل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا سلام نعرہ صلوات موت کا کیا تصور ہے ہمشیان علی کے لیے؟ 4 مصروں میں آپ حضرات کی خدمت میں موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ نہیں مرتا مگر موت ہار جاتی ہے، اور یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے، موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے، موت جب صاحب ایک سو دور سماعت فرما لیں، ایک نعرہ صلوات۔ عزیز و آج یہ نئے رنگ ہے زمانے
علی کی بیٹیاں جاتی ہیں قید خانے میں بندھی ہے ایک رسن ان بے کسوں کے آنے میں نہ چین پایا نہ سوئے نہ آب و دانہ ملا تو شام کا ٹوٹا سا قید خانہ ملا عزیزو آجیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعطشهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صلوات دیجئے محمد. حضرات ایصال ثواب کی مجلس ہے اور اس مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کو آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آیہ کریمہ میں پروردگار عالم بالکل سیدھا سیدھا سا اعلان کر رہا ہے صاف ستھرے الفاظ میں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ایک صلوات دیجئے محمد. تم کہیں پر بھی چھپ جاؤ، کہیں پر بھی فرار اختیار کر لو، چاہے آہنین قلعے میں کیوں نہ چلے جاؤ، لیکن موت تم تک جا پہنچے گی. موت سے کوئی راہ فرار نہیں. ابھی تک تو بہرحال کوئی ایسا فارمولہ نہیں آیا، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی دوا نہیں ایجاد ہوئی ہے کہ جو موت سے بچا دے. البتہ کچھ طریقے شریعت نے بتائے ہیں کہ جن سے عمر تو طولانی کی جا سکتی ہے لیکن موت سے فرار نہیں اختیار کر سکتی. کچھ دن بڑھ جائے گا، مہلت مل جائے گی.
30 سال کی جگہ 60 سال زندہ رہیں گے، 60 سال کی جگہ مطلب 80 سال رہیں گے۔ یہ تو خود شریعت نے کہا ہے، معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے لیے کہ والدین کی خدمت کرو گے تو عمر طولانی ہو جائے گی۔ صدقہ 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے، ان میں سے ایک موت ہے۔ دور کرتا ہے لیکن کبھی ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے آپ سے دور ہو جائے۔ تو مفہوم پھر وہی نکلتا ہے کہ بھائی عمر طولانی ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ بھائی جیسے ہم چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں، ہم سبھی چاہتے ہیں، چونکہ یہ چاہت بھی ایسی ہم لوگوں کے دلوں میں بس جاتی، کیونکہ دنیا ہم نے اتنی سجا لی ہے کہ وہ چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے۔ اتنا اپنے کو مصروف کر لیا ہے اس زرق و برق میں، گویا یہ جو مکڑی کا جال ہے، اس میں ہم نے اپنے کو ایسا پھنسا لیا ہے کہ اگر پوچھ کے خداوند عالم موت دے تو ہم کیا اچھے انکار کر دیں گے۔ ہماری آپ کی کیا بساط ہے بھائی؟ یہاں تک کہ بعض نبیوں کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جب سامنے ملک الموت کھڑے ہو گئے تو پھر صاحب تو پروردگار عالم نے بھائی ان کو لبھانے کے لیے کچھ کیا کہ بھائی دیکھو یہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ نعمتیں ہیں، یہ سہولیات ہیں، یہ فیسلٹیز ہیں، آؤ گے تو یہاں یہ ساری چیزیں ملیں گی کہ شاید ایسی تم کو دنیا میں بھی نہیں ہوگی۔ تو خیر نبیوں نے تو بھائی ہماری آپ کی طرح تو دنیا بنایا نہیں تھا، لیکن دنیا نہ بنانے کے باوجود بھی انہیں دنیا کو چھوڑنے میں تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بچ گئے ہوں، بچے نہیں، گئے ہیں۔ اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بھائی بہانے، ایک تمہارے ہی سائز کا ایک مردہ ہے، اس کے لیے قبر کھودنا ہے، ذرا لیٹ جاؤ دیکھ لیں ذرا کتنی لمبی قبر ہوگی۔ اچھا بھائی میرے ہی سائز کا ہے، ہاں ٹھیک ہے، قبر کھودنے کے لیے ان کو لٹا لیا، ان کی سائز دیکھ لی صاحب کی اسی ناپ کا۔ اب جب یہ لیٹ گئے تو پروردگار عالم نے جنت کے دروازے کھول دیے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ارے تو ہم تو کہاں زندگی بسر کر رہے تھے، کہا نہیں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی انسان، ایک صلوات بھیجیے مقصد یہ کہ کوئی بھی انسان اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا، جبکہ سب کو معلوم ہے ایک دن مرنا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، بچہ بھی جانتا ہے، پاگل دیوانہ بھی جانتا ہے اس چیز کو۔ اور یہی نہیں، جو مسلمان ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو کافر ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ کافر کے کسی بھی اس میں کو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، بت پرست ہو، کوئی بھی، سب کو معلوم ہے کہ انسان کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنا ہے۔ اس کے باوجود بھی باز نہیں آتا کہ ایک دن جانا ہے اس دنیا سے۔ جس وقت جناب آدم کو انبیاء کی فہرست عالم انوار میں دی گئی تو آپ نے ایک پوری لسٹ دیکھی انبیاء کی۔ یہ مثال میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا ہے، کوئی بھی انسان اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا ہے۔ جب وہ لسٹ دی صاحب، انہوں نے اوپر سے لے کے نیچے تک جب ایک نظر ڈالی تو ایک نام ایسا نظر آیا اس لسٹ میں، جناب داؤد کا نام۔ دیکھا، اے پروردگار عالم، تیری سخاوت میں کوئی کمی تو نہیں آتی ہے، اور تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرے، لیکن یہ کیا کہ کسی کو 2100 سال کی عمر، کسی کو 2500 سال کی عمر، کسی کو 950 سال کی عمر، کسی کو 350 سال کی عمر، کسی کو 150 سال کی عمر، کسی کو 100 سال کی عمر۔ اس بندے نے کیا خطا کیا ہے؟ صرف 60 سال۔ اس لیے کہ اس زمانے میں 60 سال کچھ نہیں ہوتے تھے۔ 950 سال کو نظر میں رکھیے اور 60 سال دیکھیے، 350 سال نظر میں رکھیے اور 60 سال دیکھیے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اتنی کم عمر کیوں؟ اس کی بھی عمر بڑھا دیتا۔ تو کہا کچھ تم بھی تو کرو، یہ خلوص تم بھی تو جتاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تم کو اتنا ہی ترس آ رہا اس بندے کے اوپر کہ 60 سال کی عمر ہے، اپنے میں سے دے دو کچھ۔
لیکن نبی سے کہہ رہا ہے خدا، ہم لوگوں سے نہیں، ہم لوگ تو 10 روپے نہ دیں، عمر دینا تو بڑی دور کی بات ہے، یا ہم لوگ تو ایک دوسرے کی عمر چھیننے پہ تیار ہیں، بس چلے تو اس کی روزی روٹی چھین لے، عمر چھیننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ کہ اگر اتنا ہی ترس آ رہا ہو تو کوئی تھوڑا سا تم بھی انفاق کر دو، اپنی عمر میں سے دے دو۔ کہا ٹھیک ہے پروردگار، ہم 40 سال ان کو اپنی عمر میں سے دے دیتے۔ یہ ایگریمنٹ ہے پروردگار عالم کا جناب آدم سے، ٹھیک ہے ان کی عمر 100 سال کر دی ہے۔ 60 سال پہ بڑا ترس آیا تھا کہ صرف 60 سال، تو بھائی اس میں کون سی بات ہے، بڑھا دیجئے۔ دیکھیے 60 سال سے 100 سال ہو گئے، 40 سال انہوں نے ترس کھا کے ان کو دے دیا۔ تو جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہی ہے نا کہ اب 40 سال ان کی عمر سے مائنس ہوگا، ان کی عمر میں پلس ہوگا، ادھر بڑھایا جائے گا ادھر گھٹایا جائے گا، طریقہ کار تو یہی ہونا چاہیے نا۔ تو ٹھیک ہے صاحب، طے ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا کہ بھائی 40 سال میں نے اپنی عمر کی ان کو دے دی۔ ان کی 60 سال کی جگہ 100 سال کی عمر ہو گئی، عمر طولانی ہو گئی۔ اب جب صاحب یہ دنیا میں آئے، وہ وقت آیا کہ جو ملک الموت نازل ہو گئے، حکم پروردگار ہے نبی خدا، اور روح قبض کی جائے گی آپ کی دنیا چھوڑنا پڑے گا۔ کہا کیسی بات کرتے ہو، ابھی کہاں ماں جانے کا وقت ہے کہ جو تم نازل ہو گئے۔ کہا کیوں، ابھی تو 40 سال باقی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ ابھی تو 40 سال باقی ہے۔ کہا اتنا یاد ہے کہ 40 سال باقی ہے، جو دے چکے وہ یاد نہیں ہے؟ تو پروردگار عالم کو یاد دہانی کرانا پڑا کہ ذرا یاد کرو وہ موقع جب تم کو 60 سال کی عمر میں ترس آیا تھا، 40 سال تم نے اپنی عمر میں سے دی تھی، تو 100 سال ادھر ہو گئی، تم کو وہ یاد نہیں ہے، اور اپنی 40 سال ابھی اور زندہ رہنا ہے یہ یاد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جانے کا دل نہیں کرتا۔ تو جب ایسے لوگ جانے کو تیار نہیں ہیں، تو اگر ہم سے پوچھا جائے کہ کیا آپ جائیں گے؟ تو پروردگار عالم نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ نہ تو پوچھنے کا، نہ انکار کا، نہ اس بات کا، نہ رضایت کا، نہ عدم رضایت کا، جانا ہے تو جانا ہے۔ اتنی بھی مہلت پروردگار عالم نے نہیں دی۔ ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کی آنکھیں یہ دیکھنے کو ملتی ہیں کہ مطلب بعض کی کھلی ہوئی ہیں، پوری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کسی کی آنکھ بند ہے؟ تو کہا اسی لیے تو شریعت کا حکم ہے کہ جب کوئی کسی کا نزاع کا عالم ہو، ملک الموت روح قبض کر رہے ہوں، تو اس وقت اس کے چہرے پہ چادر ڈال دی جائے، منہ ڈھک دیا جائے، منہ ہی کیا پورا بدن ہی ڈھک دیا جاتا ہے۔ اس کا ریزن، اس کا سبب امام نے بیان کیا کہ پروردگار عالم نے ملک الموت کو اتنی پرمیشن اور اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ پلک بھی جھپکائے۔ یعنی اگر کھلی ہے تو پھر کھلی، اور بند ہے تو بند ہے۔ یعنی آنکھ کھلی ہونا اس کے اوپر دلالت نہیں کرتا ہے کہ بڑے شدت سے روح قبض کی گئی ہے، لہذا اس کی آنکھ کھلی ہے، نہیں۔ اللہ کی طرف سے، چونکہ امام کا قول ہے، اللہ کی طرف سے اسے پلک جھپکانے کے بھی مہلت نہیں ہے، جس حالت میں ہے اسی حالت میں۔ جناب سلیمان کا تو یاد ہی ہوگا، ٹاور میں کھڑے ہوئے ہیں، وہی ٹاور ہے کہ جو اپنے ہی لوگوں نے بنایا ہے، اپنے ہی لیے بنایا گیا ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر دیکھ رہے ہیں، نظارت رکھے ہوئے ہیں، اجنہ بھی کام کر رہے ہیں، انسان بھی کام کر رہے ہیں، سارے لوگ کام کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں ٹیک لگائے، اور جن سے کہا، جو محافظ تھے ان کے، کہا خبردار اندر کسی کے آنے کی پرمیشن نہیں ہے، کوئی بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن آنے والا آ گیا اور سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کون؟ کس کی اجازت سے آئے ہو؟ کہا مجھے صرف ایک کی اجازت کی ضرورت ہے، باقی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ کی اجازت ہو جاتی ہے
تو پھر اس کے بعد ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کہا کون ہو تم؟ کہا ملک الموت. کیا مقصد ہے؟ کہا بس کچھ نہیں، چلیے آپ اندازہ کریں. لیکن بہرحال ہم تو نبی کی شان میں کوئی گستاخی تو کر نہیں سکتے، لیکن اتنا ضرور تاریخ نے لکھا کہ جب جناب سلیمان کی روح قبض کرنے کا مسئلہ ملک الموت نے رکھا تو کہا کروٹ بدل لوں؟ کہا نہیں. کہا بیٹھ جاؤں؟ کہا نہیں. لیٹ جاؤں؟ کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا جیسے آپ کھڑے ہیں ویسے ہی کھڑے رہیے ٹیک لگا کے. یہ آپ دیکھیں، کسی کے لیے نہیں تو ہمارے آپ کے لیے کیسے؟ روح قبض ہو گئی، کھڑے ہوئے ہیں. پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے دیمک کو پیدا کیا. عصا کو دیمک لگی، جب کچھ عرصے کے بعد جب وہ کھوکھلی ہو گئی، جب وہ عصا ختم ہو گیا مٹی کی شکل میں، تو اب وہ کہاں وزن برداشت کرتا. تو جناب سلیمان جب گرے ہیں اور کام کرنے والوں نے دیکھا تو انہیں یہ اطمینان ہوا کہ چلو بھائی فرصت ہو گئی، اب خلاصی ہو گئی. تو کسی کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں. ہاں جب تک خدا چاہے. بھائی اگر خدا رکھے ہوئے ہے تو امام زمانہ موجود تو ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. دنیا والوں نے چاہا کہ ختم کر دیں، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں باقی رکھا جائے. اور اس لیے بھی باقی رکھا جائے تاکہ یہ بات ثابت ہو سکے کہ قیامت تک امام جو ہادی کی شکل میں ہے وہ موجود رہے. کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ جب اللہ نے ہم کو دنیا میں رکھا، زندہ رکھا، تو کیا بغیر کسی کے سہارے کے رکھا ہے؟ کوئی ہماری ہدایت کے لیے نہیں، کوئی ہماری رہنمائی کے لیے نہیں، تو امام نے اس وقت تک کے لیے رکھا ہے. اچھا فیض حاصل کرنے والے فیض حاصل کر رہے ہیں. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ تو صبح شام چاہتے ہیں، دیکھیں دو دعا کرتے ہیں کہ مولا جلدی آ جائیں، پتہ نہیں دل سے راضی ہیں کہ نہیں کہ آ جائیں. اور ہم بجائے دوسروں کو کہنے کے لیے اپنے اوپر کہہ دیں کہ چونکہ کوئی روایت جب دیکھ لیتے ہیں نا کہ اتنے مولوی کاٹے جائیں گے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. جب امام زمانہ ظہور کریں گے، اللہم صلی علیہ بابا سے بلند صلوات بھیجیے. بھائی اس لیے بھی میں نے کہا بآواز بلند بھیجیے کہ پریشان نہ ہو. یہ مولویوں کی کٹنے کی بات ہے، آدمیوں کی نہیں. تو بہت خوش ہوتے ہیں. امام نے موجود کر رکھا ان کو، پردے غیب میں کر رکھا، اور اس طریقے سے زندہ کر رکھا ہے کہ انسان کے اختیار میں پروردگار عالم نے کوئی چیز نہیں دی. ہمارے اوپر تو کس بس چل جائے گا عام انسان کا، لیکن معصوم کے اوپر نہیں. دیکھیں جب تک انسان سرکشی پہ تلا رہا، 11ویں امام تک وہ سلسلہ قائم رہا. کیا کہ مطلب ظالم بادشاہ یا حاکم آیا تو اس نے زہر سے، تلوار سے، جو بھی کربلا کے بعد سے جتنے اماموں کا سلسلہ رہا، اور حاکموں نے انہیں قتل کیا. جب انسان نہیں باز آیا تو پروردگار عالم نے پردے غیب میں کر لیا کہ ٹھیک ہے آج تمہارا کسبس چل رہا ہے، پھر ہمارا کسبس دیکھنا. آج تمہارا اختیار ہے، کل ہمارا اختیار دیکھنا. اور پھر فتویٰ دینے والوں کی پھر خیر نہ ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہیں وہ بھی بیچارے مولوی ہیں، کیا کیا جائے. مطلب جو کاٹے جائیں گے وہ ہیں مولوی. مولوی ہونے سے انکار توڑیے بھائی، لیکن یہ وہی مولوی ہے کہ جو فتوے دے رہے ہوں گے. تو مقصد یہ ہے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. ایک بات یہ بھی عرض کر دیں کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ موت آئے گی کہ نہیں آئے گی، تو موت تو آئے گی، اس میں کوئی ڈاؤٹ فل مسئلہ نہیں ہے، مشکوک چیز نہیں ہے، موت آئے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ موت ہوگی کیسے. تو موت آنے اور نہ آنے کا اختیار پروردگار عالم نے کسی کو نہیں دیا ہے، لیکن دوسری صورت میں پروردگار عالم نے اختیار دیا ہے. وہ کون سا اختیار ہے؟ آپ چاہیں تو اس موت کو ہلاکت کا درجہ دے دیں، اور چاہیں تو شہادت کا درجہ دے دیں. یہ اختیار انسان کے ہاتھ میں دیا ہے.
اور یہاں پر اگر بزرگوں کا قول بھی دیکھ لیں تو بخوبی سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا چیز اور کب شہادت ہوتی ہے اور کب ہلاکت ہوتی ہے۔ تاریخ اسلام کے ایک بڑے بزرگ نے یہ بات کہی تھی کہ لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ اس بات کی گواہی دے کے جا رہے ہیں دنیا میں اپنی قوم کے درمیان میں کہ علی کا نہ ہونا ہلاکت ہے اور ہونا شہادت ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ اچھا، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، تیجے کی مجلس ہے۔ پروردگار عالم مرحومہ کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کرے، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت کرے۔ سبھی کو اس دنیا سے جانا، لیکن پروردگار عالم نے، دیکھیں موت کی بات یہاں تک آپ سن چکے، چیز ایسی ہے کہ ڈر لگتا ہے لیکن مرنا ہے، ڈر بھی لگتا ہے، مرنا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے جہاں سے یہ چیز بتا دی ہے کہ کب ہلاکت ہوتی ہے اور کب شہادت ہوتی ہے، اسی کے ساتھ میں پروردگار عالم نے ہم آپ جیسے گنہگاروں کے بخشش کا انتظام بھی بہت کر دیا ہے، اور اگر اس انتظام سے ہم آپ فائدہ نہ اٹھائیں تو یقیناً ہم عقل کے بھی اندھے ہیں، دل کے بھی اندھے ہیں، دماغ کے بھی اندھے ہیں اور آنکھ کے بھی اندھے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں یہ دنیا حدیث کے مطابق الدنیا دار المزرعہ، یہ کھیتی کا گویا، یہ دنیا کھیتی ہے، جو آپ بوئیے گا وہی کاٹیے گا، تو جو یہاں کریے گا وہاں پائیے گا۔ تو پروردگار عالم نے بخشش کا انتظام بہت کیا ہے۔ یہاں ہم زندگی میں اپنے کو بچانے کے لیے اور سنوارنے کے لیے، بچانے کے لیے اور سنوارنے کے لیے دنیا کے ہر ذریعے کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، چاہے انسان دین فروش کہے، چاہے مذہب فروش کہے، چاہے جو کچھ کہے، لیکن ہر طریقے کے ہتھ کنڈے اپنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بچت ہو جائے، مطلب جان بھی بچ جائے اور ترقی بھی مل جائے۔ تو ہر طریقے کو اپنانے کو، ہر ہتھ کنڈے کو اپنانے کے لیے تیار ہے، لیکن جو ہتھ کنڈے پروردگار عالم نے آخرت میں بخشش کا ذریعہ آپ نے بنایا ہے اور معین کیا ہے، ہم اس کو اپنانے پہ تیار نہیں ہیں تاکہ ہمیں جہنم میں نہ جانا پڑے اور جنت کی ہر نعمتیں ہمارے آپ کے لیے۔ اور یہ واقعاً بہت آسان ذرائع ہیں، بہت آسان ذرائع۔ مثال کے طور پر والدین کی خدمت، اس کے فائدے اپنی جگہ کے اوپر جو اور ہیں وہ ہیں، لیکن ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ گناہ بخشے جاتے ہیں۔ یعنی والدین کی خدمت اگر اولاد کرے تو اولاد کے گناہوں کو بخشا جاتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اہل بیت کی محبت گناہوں کو بخشوائی۔ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں گریہ کرنا، آنسو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری آپ کی آخرت کے سنوارنے کے لیے پروردگار عالم نے معین کیا ہے۔ اگر ہم ان کا فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ایک دو چیزیں اور ہیں، وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ دیکھیں قبرستان جانے کا اتفاق سبھی کو ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے دفن کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہمارے گھر کا کوئی مر گیا اس کو دفن کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں مرا تدفین کے لیے نہیں جاتے، جنازے میں نہیں جاتے ہیں، تو کم سے کم شب جمعہ لوگوں کی ارواح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں گے قبر پہ، عزیز و اقارب کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن اتنے آسان طریقے پروردگار عالم نے ارشاد فرمائے ہیں اور بیان کیا ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے قول کے مطابق کہ ہم اس کا فائدہ ہی نہیں اٹھاتے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے، صلوات بھیجیے محمد والے۔ آپ نے فرمایا کہ من قال عند دخول المقابر بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب اللہ ثواب 50 سنہ ومحا
अन्हु व अन अबीहि व अन उम्मिहि ज़ुनूबा 50 सना। ये मौला अली का ये कौल है। मतलब क्या है इसका? आपने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स कब्रस्तान जाए और कब्रस्तान में कदम रखते ही ज़बान से कह दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। जो कब्रस्तान में मुर्दों के लिए जो सलाम लिखा होता है वो तो फिर भी लंबा चौड़ा है, लेकिन ये एक फ़िक्रा है और इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। बचपन से जब बच्चे नहीं बोलते हैं तब से सिखाया जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अगर इतना कह दे, कब्रस्तान में एंट्री करते वक्त, दाखिल होते वक्त अगर ज़बान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह दे तो मौला अली फरमाते कतबल्लाहु, परवरदिगार आलम लिखता है। परवरदिगार आलम क्या लिखता है? 50 साल का सवाब। कौन सी नेकी आपने कर दी भाई? कौन सी रातों को जग के नमाजें पढ़ ली हमने? कौन से पूरे माह रमज़ान के रोज़े रख लिए? भाई सवाब तो वहाँ पे लिखा जाए कि अगर हमने कोई ऐसा काम किया हो। लेकिन मौला अली के कौल के मुताबिक कब्रस्तान में अगर ज़बान से बिस्मिल्लाह निकल जाए तो 50 साल का सवाब ऐसे ही मिल जाता है। और यही नहीं, डबल फायदा। देखिए, दो तरफा। एक तो ये कि 50 साल का सवाब परवरदिगार आलम लिखेगा। फिर इसके बाद वाला जो फ़िक्रा है, व महा अनहु व अन अबीहि व उम्मिहि ज़ुनूबा 50 सना। 50 साल का सवाब लिख दिया गया। दूसरा फ़ायदा ये है कि 50 साल का गुनाह उसके नामे आमाल से ख़त्म कर दिए जाएंगे। खुद उसके बाप के, उसके माँ के, यानी करता एक इंसान है, फ़ायदा कई लोगों को मिलता है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले को। देखिए, किसी और गैर मासूम का अगर कौल होता तो शायद कहीं से ये कहने की गुंजाइश होती, शायद कि भाई रावी सही नहीं है, आदमी ज़ईफ़ है। अक्सर व बेशतर जो हम लोगों को कभी कभी हम लोग कोई चीज़ ख्वाब की मासूमीन अलैहिस्सलाम के हवाले से नकल कर देते हैं तो लोग ये कह के रद्द कर देते हैं, अब ख्वाब तो है, ख्वाब का क्या भरोसा? ये ख्वाब नहीं है। ये मौला अली ने फरमाया कि जिसने भी बिस्मिल्लाह कह दिया कब्रस्तान, देखिए फिर मैं कह दूं, इस बात की तकरार कर दूं, कब्रस्तान की बात है, कोई रोज़ा, कोई दरगाह, कोई करबला की बात नहीं है, कब्रस्तान की बात है। और एक हदीस रसूल अकरम से है जिसमें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, जिसमें आपने ये कैद लगाई है, यहाँ पर कोई कैद नहीं है, यहाँ कब्रस्तान की बात है। लेकिन जो रसूल अकरम से हदीस है उसमें यह है कि मुसलमान के कब्रस्तान में, यानी हर कब्रस्तान की बात नहीं है, मुसलमान के कब्रस्तान में जाते वक्त, दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह। लेकिन वहाँ पर रसूलुल्लाह की हदीस में बिस्मिल्लाह नहीं है। आपने फरमाया कि मन क़रअ आयतन मिन आयातिल्लाह, अगर कोई एक आयत मिन आयाते कुतुब, अगर कोई अल्लाह की किताब में से एक आयत को पढ़ ले मुस्लिमीन के कब्रस्तान में, तो रसूल अकरम फरमाते हैं परवरदिगार आलम 70 नबियों का सवाब इनायत करेगा। एक और सलवात भेजिए मोहम्मद। अब ऐसे वक्त में अगर हम लोग इस पे अमल ना करें तो ये मेरी बदनसीबी है, क्या किया जाए। और कितना आसान काम है, कब्रस्तान में जाइए, गेट क्रॉस करिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक आदत बना लीजिए। हमारा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, हमारे वालिदैन का भी फ़ायदा है, मरने वाले के भी वालिदैन का फ़ायदा है। यानी एक तीर से कई कई शिकार आप कर सकते हैं।
کئیوں کو فائدہ آپ پہنچا سکتے ہیں، لیکن بس وہی کہ خوش نصیبی اور بد نصیبی بس ایک مختصر سا واقعہ نقل کر دیں اور آپ حضرات کی زحمت کو تمام کر دیں۔ صفت ابن جوزی ایک اہل سنت کا مورخ ہے، رائٹر ہے، جس نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا، اور وہ کہتا ہے کہ سمرقند جو کسی زمانے میں رشا کے اسٹیٹ ہوا کرتے تھے، یہ سب وہاں پر یہ شہر اسلامی شہر تھے، بلخ، تو یہ وہاں کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک خانوادہ تھا جو اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا تھا، محب اہل بیت تھے، یہ کہہ لیجئے محب اہل بیت تھے۔ لکھنے والا سنی ہے، صفت ابن جوزی اہل سنت کا رائٹر ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ محب اہل بیت تھے۔ اسی جرم میں اس گھر کے مرد کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ محب اہل بیت میں سے۔ اب اس کے کچھ بچیاں تھیں، اس کی زوجہ تھی، بیوہ بچی اور کچھ بچے اس کے بچے، ان کا ذریعہ معاش تو ختم ہی ہو گیا۔ دیکھیے اگر گھر کے مکھیا کو مار دیا جائے تو پھر مانی بات ہے کہ زندگی کیسی ہوگی، آپ حضرات اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس عورت نے پھر گھروں میں برتن مانجنا، صفائی اور یہ سب کام اس نے شروع کیا۔ لوگوں نے وہ بھی چھوڑوا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی الزام ہمارے اوپر آ جائے گا، تو مطلب ہم بھی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ جیسے آج کل اس آزاد ملک میں بھی اگر آپ نریندر مودی کے اوپر تنقید کر دیجئے تو دیکھیے کیا ہوتا ہے اس آزاد دور میں، کہ جو ہم سب آزاد ہیں۔ بہرحال کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے، لیکن میں اشارہ، اور یہ اسلامی نظریہ اس قسم کا ہمیشہ سے رہا ہے، 1400 سال سے آج تک۔ جہاں جہاں لوگوں کو موقع مل رہا ہے، یہ موقع کو دھیان میں رکھیے گا، موقع مل رہا ہے، یہاں پر کچھ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہاں موقع ان کو نہیں ہے۔ اگر موقع مل جائے تو ہم کو آپ کو بھی کافر لکھ لکھ کے دیواریں سیاہ کر دیں گے، لیکن موقع یہاں نہیں مل رہا ہے۔ بہرحال تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ شیعوں کو ہمیشہ کافر کہا گیا، آج بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب شیعہ کافر، شیعہ کافر۔ تو خیر کسی کے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ہم کسی کو کافر کہہ دیں تو دلیل کے ساتھ کہیں گے، ہاں یہ آپ سمجھ لیجیے، اگر ہم کسی کو کافر کہہ دیں تو ہم دلیل کے ساتھ کہیں گے، لیکن وہ نہیں عرض کریں گے۔ صفائی، برتن، کپڑے، یہ تمام کام اس سے چھڑوا دیے گئے کہ بھیا کہیں ایسا نہ ہو ہم پھنس جائیں تمہارے چکر میں۔ اب وہ مجبور ہو گئے کہ بچوں کی پرورش کیسے کریں، بھائی پیٹ ہے بڑی ظالم چیز ہے، مانتا ہی نہیں، پیٹ کو چاہیے بھائی، کھانا چاہیے۔ اس نے ترک وطن کر دیا اور وہاں سے قریبی شہر میں بلخ میں پہنچ گئے۔ سردی کا زمانہ، یہ خود لکھتے ہیں اس چیز کو، یہاں کا موسم بھی وہ لکھتے ہیں کہ سردی کا زمانہ تھا، برف باری ہو رہی تھی۔ ان خواتین نے یعنی وہ بیوہ اور اس کی بچیوں نے ترک وطن کیا، سردی میں یہاں سے چلے، وہاں رات میں پہنچے، مسجد میں بچوں کو بٹھا دیا، اور اس ارادے سے مسجد سے نکلی کہ چلے اگر کوئی مدد کرنے والا ہوگا تو میری مدد کر دے گا۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس سے پوچھا کہ بھئی تمہاری آبادی میں کوئی بیوہ اور یتیموں کی مدد کرنے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے۔ کہا کون؟ کہا ایسے ایسے راستے سے چلی جائیے، وہ ایک امیر بیٹھا ہوگا، وہاں باہر لوگ بیٹھے ہوں گے، جیسے کسی زمانے میں زمینداروں کے دروازے شب نشینی ہوا کرتی تھی، حقہ چل رہا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ 11 بجے 12 بجے تک بیٹھک ہوتی تھی، اس کے بعد اپنے گھر۔ کہا وہ ایسے ایسے چلے جائیے گا، وہاں کے اوپر ایک محل ہوگا اور میدان ہوگا، وہاں پر لوگ بیٹھے ہوں گے، اس سے وہاں پر پوچھ لیجئے گا کہ امیر کون ہے۔ خیر بتائے ہوئے پتے کے اوپر وہ بیوہ پہنچ گئی عورت، لوگوں سے پوچھا، سب کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، بھائی آپ میں سے امیر کون ہے، آپ کا امیر کون ہے؟ تو ایک آدمی نے اشارہ کر دیا کہ جو صدر مجلس جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، داڑھی لمبی، وہی ہے ہمارا امیر۔ اس کے قریب پہنچی، باحجاب ہے، قریب پہنچی، جب اس نے دیکھا کہ ایک باحجاب عورت اس کے پاس آ گئی، اس نے پوچھا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا میں آپ کے پاس مدد کے لیے آئی ہوں، میں آپ کے پڑوسی شہر کا ہوں، ہمارے شوہر کو قتل کر دیا گیا ہے محب اہل بیت ہونے کی وجہ سے، آپ ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کوئی گواہ لے کے آؤ کہ آپ مسلمان ہو۔
ذرا اندازہ کریے گا. یعنی ساری داستان اس نے سنا دی کہ محب اہل بیت ہونے کے جرم میں ہمارے شوہر کو قتل کر دیا گیا ہے. بچیاں ہیں، ہم ہیں، کئی دن کے ہم بھوکے بھی ہیں، کئی دن کے پیاسے بھی ہیں. کہتا ہے کہ مسلمان ہونے کی کوئی گواہی لے آؤ تب ہم تمہاری مدد کریں گے. تو کہتی بھائی یہ تو ہمارا پرایا انجان شہر ہے، یہاں تو ہمارا کوئی جاننے والا ہے نہیں، اور اگر کوئی ایسا جاننے والا مان بھی لے کے نکل آئے تو پھر ہم اس کے یہاں چلے جاتے نا، آپ کے یہاں کیوں آتے؟ بھائی جاننے والے کا احسان لینا زیادہ بہتر رہتا ہے، وہ ہماری کنڈیشن سے واقف ہوتا ہے. ہم آپ کے دروازے کیوں آتے مانگنے کے لیے؟ بچوں کو مسجد میں بٹھا کے کہا بھئی اگر تم گواہ نہیں لا سکتی ہو تو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. انکار کر دیا، بھگا دیا، جائیے. اب وہ بیچاری کیا کرتی؟ تھوڑی دور اور چلی. قرآن نے سہارا دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. مایوسی کفر ہے، تلاش کرو. پھر ایک شخص ملا، کہا بھئی آپ کی آبادی میں کوئی بیوہ یتیم کی مدد کرنے والا؟ کہا ہاں. کہا ایسے ایسے چلی جاؤ، وہ امیر ہے. کہا نہیں وہاں سے نہیں، اس نے تو بھگا دیا ہم کو. کہا پھر اتنا مالدار اور اتنا امیر اب اس آبادی میں کوئی اور نہیں ہے. کہا مالدار ہونا شرط نہیں ہے، دل کا مالدار ہونا چاہیے. یعنی انسانیت اس کے اندر ہوگی تو مالدار ہے یا غریب ہے بحث اس سے نہیں ہے، کوئی ہے. اس نے کہا ہاں ایک آدمی ہے اور امکان ہے کہ وہ آپ کی مدد کر دے. کہا کون؟ کہا ایک دروغ زندان ہے، جیلر، لیکن وہ مجوسی ہے، آتش پرست. تو ایک مرتبہ تو آدمی سن کے ذرا سا دل میں سوچے گا کہ جب ایک مسلمان نے انکار کر دیا تو مجوسی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی ہم تو اپنے قوم والوں کی مدد کرتے ہیں، ہم آپ کی مدد کیوں کریں؟ آپ مسلمان، ہم مجوسی. لیکن نہیں، اس نے کہا چلتے ہیں بھائی، کہنے میں کیا حرج ہے، اپنی بات رکھنے میں کیا حرج ہے. بھائی بالکل وہی فقیری والا حساب کہ بھائی پیسہ نہیں دے گا تو کیا کٹورا تھوڑی توڑ دے گا. اپنی بات تو ہم رکھیں کہ اس سے. کہاں پر گھر ہے؟ کہا ایسے ایسے چلی جانا، وہ وہاں پر پوچھ لینا، 2-4 لوگ بیٹھے ہوں گے اس کے یہاں. وہی ہے جیلر، دروغ زندان. صاحب وہ پہنچ گئی بتائے ہوئے پتے کے اوپر، دیکھا 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے. اس نے انہی میں سے ایک سے پوچھ لیا کہ بھئی آپ میں سے دروغ زندان کون؟ تو اس کا نوکر تھا، اس نے کہا یہی ہے جو بیٹھے ہیں، یہ جو کرسی پہ بیٹھے ہیں یہی ہے. کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم آپ کے پڑوسی شہر سے آئے، کئی دن کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بچے ہمارے مسجد میں بیٹھے ہیں. اس نے نہیں پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے. کئی دن کے بھوکے ہیں، کئی دن کے پیاسے ہیں، بچے مسجد میں ہیں. نوکر کو بلایا، کہا زوجہ کو بلا کے لاؤ. نوکر گھر کے اندر گیا، زوجہ کو بلا کے لایا. زوجہ آئی شوہر کے قریب، کیا بات ہے؟ کہا اس کے ساتھ جاؤ، اس کے بچیاں مسجد میں بیٹھی ہیں، ان کو لے کے آؤ، گھر کا ایک کمرہ دو، سردی کا زمانہ ہے گرم پانی کر کے دو، انہیں تازہ کھانا پکا کے کھلاؤ. دیکھیں سارے ڈائریکشن اور ساری گویا ہدایات اس نے دے دی کہ ایسے ایسے ان کو. ایک مجوسی ہے، کوئی چیز اس نے نہیں پوچھی کہ آپ کا دھرم کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے. اس لیے کہ انسانیت دھرم نہیں دیکھتی، مذہب نہیں دیکھتی. صاحب کمرہ دے دیا، گرم کھانا پکا کے لے آئی، گرم بستر اس نے دیا. بچوں نے کھانا کھایا. سردی میں کنڈیشن کیا ہوتی ہے آپ لوگ سوچ لیجئے کہ کبھی کبھی تو نماز بھی پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے. کون سردی میں وضو کرے، وہ بھی صبح کی نماز. بچے سو گئے. ایک عورت ہے، گوشے میں مصلے کو بچھا دیا، پروردگار عالم کی خدمت میں دست دعا بلند کی. اے پروردگار میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہم اس کا عوض، اس کا بدلہ اس کو کچھ نہیں دے سکتے. تو بہترین احسان کا بدلہ دینے والا ہے، پروردگار تو اسے بدلہ دینا. یہ کہہ رہی ہے، پروردگار عالم سن رہا. ادھر مجوسی دروازے سے اٹھا، گھر کے اندر آیا، دروازہ لاک کیا، بند کیا، کھانا کھایا، کھانا کھا کے سو گیا. آدھی سے زیادہ رات گزر گئی. ایک مرتبہ دق الباب ہوا، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. اٹھا سوتے ہوئے،
کون؟ کہا ہم امیر ہیں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ دروازہ کھولا، دیکھا امیر کھڑا ہوا ہے، یہ مجوسی و مسلمان۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک کام ہے تم سے۔ کہا بولو کیا کام ہے؟ کہا تمہارے یہاں کچھ مہمان ہیں؟ کہا ہاں ہیں۔ تو کہا انہیں مجھے دے دو۔ کہا کیوں دے دیں بھائی کیوں دے دیں؟ وہ خود سے آئے ہیں ہمارے یہاں، ہم سے آئے تھے مدد مانگنے کے لیے، ہم نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے، اس وقت ابھی ہم کیسے کہہ دیں کہ تم لوگ گھر کے باہر چلے جاؤ؟ ہم نہیں نکال سکتے۔ اس نے کچھ پیسے کی لالچ دی، کہا کہ تم اتنے 1000 درہم لے لو۔ یہ تو بزرگوں والی سنت ہو گئی کہ مال خرچ کر دیا، ایک آیت بھی نازل نہ ہوئی۔ یہ وہی عادت و فطرت۔ کہا یہ رشوت لے لو۔ کہا آپ چاہے جتنی رشوت دیجئے، ہم ان کو اپنے گھر سے نہیں نکالیں گے۔ بڑا اصرار کیا اس نے، مجوسی انکار کرتا رہا۔ جب بہت زیادہ اس نے اصرار کیا تو یہ جھنجلا گیا مجوسی۔ کہا ہم اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں نہیں واپس کریں گے، لیکن آپ ہیں کہ رشوت بھی لے لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، ان کو واپس کر دو۔ کہا اگر اتنا ہی شوق تھا رشوت دینے کا تو ان کی مدد کر دیتے، وہی پیسہ ان کے کام آتا، رشوت تو نہ دینی پڑتی، رشوت تو نہ دینی پڑتی، آپ ان کو دے دیتے۔ اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں گھر سے نکالو، مطلب ہم کو دے دو، ہمارے حوالے کر دو۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میر صاحب جو تم خواب میں دیکھ کے آ رہے ہو وہی ہم نے بھی خواب میں دیکھا ہے۔ ہاں یہ یاد رکھنا، جو تم نے خواب میں دیکھا ہے وہی ہم نے بھی خواب میں دیکھا ہے۔ اب میر صاحب چور کا دل ہی کتنا بڑا تھا، کہہ لے کہ کیا مطلب، کیا کچھ خواب دیکھا ہے؟ کہا میر صاحب چھپائیے نہیں، جو دیکھا ہے تم نے وہی ہم نے دیکھا ہے، بس یہ سمجھ لو۔ کہا اچھا بتاؤ کیا دیکھا ہے؟ کہا نہیں تم بتاؤ کیا دیکھا ہے؟ کہا نہیں تم بتاؤ۔ کہا ٹھیک ہے ہم ہی بتائے دیتے ہیں صاحب۔ اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے محشر ہے، ایک گوشے میں حوض کوثر ہے، آپ بھی اپنے گناہوں کی گٹھری سر پہ رکھے گھوم رہے ہیں، ہم تو ہیں ہی مجوسی، ہم بھی اپنی گٹھری بھی رکھ کے گھوم رہے ہیں، لیکن گنہگار دونوں ہیں، آپ بھی پریشان ہیں ہم بھی پریشان ہیں، لیکن ایک فرق کے ساتھ۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ آپ نے سوچا کہ ہم تو ہیں مسلمان، کبھی اس لائن میں کبھی اس لائن میں ادھر ادھر دھکے کھا کے تھک گئے، پیاس کا غلبہ ہوا، سوچا چلو حوض کوثر پر سیراب ہو لیں پھر دیکھیں کس لائن میں لگے۔ جب تم حوض کوثر پر پہنچے تو وہاں مانی بات ہے کہ بھائی صاحب کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہاں یہ آپ سمجھ لیں، ساقی کوثر۔ اسی لیے پروردگار عالم نے نبی کو رحمتاً للعالمین بنا کے ضرور بھیجا ہے، لیکن نبی کے سارے اختیارات امیر المومنین کے ہاتھ میں دے دیا، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا جب حوض کوثر پر آپ پہنچے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے آب کوثر سے سیراب کر دیجئے، تو رسول نے تمہاری طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی۔ باقی بہت سے لوگ تھے جن کو پلایا جا رہا تھا، لیکن آپ کی طرف کوئی توجہ رسول اکرم نے نہیں کی ہے، حالانکہ آپ پنجے کے بل کھڑے ہو کے آپ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ مجھے بھی سیراب کر دیجئے آب کوثر سے، لیکن رسول اللہ نے آپ کی کوئی بات نہیں سنی۔ ایک مرتبہ آپ نے جھجلا کے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے امتی میں سے ہوں، مجھے بھی سیراب کر دیجئے۔ جیسے ہی تو نے امتی ہونے کا حوالہ دیا رسول اللہ نے رخ کیا، کہا اگر تو میرا امتی ہے تو کوئی گواہ لے کے آ، اگر تو میرا امتی ہے تو کوئی گواہ لے کے آ۔ کہا کہ تو نے جواب یہ دیا رسول اللہ کو یہاں میرا جاننے والا کون ہے کہ جو آگے گواہی دے؟ تو کہا یہاں تیرا جاننے والا کوئی نہیں، تیری آبادی میں اس کنیز کا جاننے والا کون تھا؟ کہا یہ تو تیرے بارے میں تھا، اب میری بھی سن لے۔ کہا بتا دو بھائی، اب جب اپنے بارے میں سنا ہے تو تمہارے ساتھ۔ کہنے لگے کہ میرے جیسا خوش نصیب اس وقت زمین پر کوئی نہیں ہے۔ مجوسی کہہ رہا مجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ اچھا مسلمان یہی سننے کا عادی نہیں ہے، یہ سننے کا عادی نہیں ہے کہ صاحب ہم سے بھی بہتر کوئی ہے۔ اس نے کہا ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے
کہ جب تم کو بھگایا گیا تھا تو رسول اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج کے مجھے بلایا حوض کوثر پر، مجھے بلایا گیا حوض کوثر پر، میں بلانے سے گیا ہوں، خود سے نہیں گیا۔ اور یہی نہیں کہ رسول اکرم نے مجھے بلایا بلکہ ملک کو ساتھ کیا اور کہا جنت میں اس کا محل دکھا دو۔ میں نے جیتے جی جنت میں اپنا محل دیکھا ہے، کہا یہ تو ہضم نہ ہوئی ہوگی، اس کی بات کی بھی سنا دو۔ کہا بھئی وہ بھی سنا دو۔ کہا میں نے اس لیے کہا کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں، اس لیے کہ جس وقت سے وہ بچے اور بیوہ میرے گھر میں آئے ہیں پنجتن پاک ہمارے یہاں تشریف لائے۔ اجماعاً ایک صلوات بھیجیں۔ بس زحمت تمام کر دی میں نے، پنجتن پاک ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں اور میں نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کیا ہے۔ مجوسی کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں کے اوپر اسلام میں نے قبول کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک گنہگار کو جو محب اہل بیت ہو، اگر پروردگار عالم اس کو ایسے نوازے تو تعجب نہ کریے گا۔ پروردگار عالم کسے کس وقت معاف کر دیں کوئی بھروسہ نہیں۔ بس میں نے زحمت تمام کر دی، خوشا نصیب اس مجوسی کا کہ جس کی یہاں پنجتن پاک تشریف لائیں۔ بد نصیب وہ مسلمان کہ جو فاطمہ کی چوکھٹ کے اوپر آگ اور لکڑیاں لے کے پروردگار عالم نے جن لوگوں کے لیے اہل بیت کو بخشش کا ذریعہ بنایا ہو، مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نامہ اعمال کو برباد کر لیا ہے۔ اس لیے کہ کوئی معمولی چوکھٹ نہیں تھا، یہ وہ ڈیوڑھی تھی کہ جس پہ رسول اکرم برابر تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ 40 روز تک رسول اکرم نے اس دروازے کے اوپر سلام کیا۔ جب کبھی گھر کے باہر نکلتے تھے، کہیں جاتے تھے تو پہلے سلام کر کے جاتے تھے، آخر میں اس ڈیوڑھی پہ سلام کرتے تھے، اور جب کہیں سے آتے تھے تو سب سے پہلے اس ڈیوڑھی پہ سلام کرتے تھے۔ وہ اس ڈیوڑھی اور دروازے کا مرتبہ تھا کہ جس میں ملک آیا کرتے تھے، جھولے کو جھلایا کرتے تھے، تسبیح کو جھلایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی بدقسمتی دیکھیے، اسی دروازے کو آگ لگا دی، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پہ گرایا گیا، فاطمہ کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن کی شہادت ہو گئی۔ ذرا سوچیں فاطمہ پر کیا گزری ہوگی۔ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ فاطمہ بڑی نازوں کی پلی تھی، اس لیے کہ بڑی غربت کی پروردہ تھی، لیکن دین و دنیا کا اختیار ان کے ہاتھ میں تھا۔ اور عالم یہ ہے کہ فرشتوں کا نزول ہو، مسلمان اس بات پر تلا ہوا ہے کہ اس گھر کو جلا دیا جائے گا، اور جلا دیا۔ فاطمہ کو خوب یقین تھا، اس لیے کہ اگر یقین نہ ہوتا تو فاطمہ پشت در آ کے کھڑی نہ ہوتی، ٹیک لگا کے کھڑی نہ ہوتی کہ ہاں یہ مدینے کے مسلمان ہیں، ان سے کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ کیسی غلطی کس وقت کر بیٹھے۔ جلتا ہوا دروازہ ڈھکیلا فاطمہ در و دیوار میں۔ بعض تاریخوں میں ملتا ہے روایات میں کہ جب دروازہ گرا تو پورا مجمع دروازے کے اوپر سے گزر گیا۔ ایک مرتبہ فاطمہ نے آواز دی، فضا دوڑو مدد کرو، بطن میں محسن شہید ہو گیا۔ جناب فضا دوڑی، فاطمہ کو سہارا دیا، فاطمہ اپنی تکلیف بھول گئی۔ حفاظت امامت میں ایک مرتبہ دیکھا علی کے گلے میں رسن ڈالے ہوئے کشا کشا لے کے جا رہے ہیں، فاطمہ سے دیکھا نہ گیا، برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ آواز بلند کی، خلو ابوالحسن، خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ ہم اپنے بال بکھرا دیں گے۔ تاریخ میں ملتا ہے فاطمہ نے دوپٹہ نہیں ہٹایا، فاطمہ نے بال نہیں کھولا، کسی نے فاطمہ کے سر کے بال نہیں دیکھے، آپ نے صرف زبان سے کہا تھا، لیکن اتنا اثر ہوا کہ
دیوار مسجد حرکت میں آ گئی اور اتنی بلند ہوئی کہ کوئی انسان کھڑا کھڑا گزر جاتا، منارے ہلنے لگی۔ میں کہوں گا اے فاطمہ یہ مدینہ ہے۔ مصیبت میں آپ نے آواز بلند کی، فضا کو بھی برداشت نہ ہوا، مسجد کو بھی برداشت نہ ہوا۔ ذرا سرے عاشورہ کے دیکھیے، آپ کی بیٹیاں بے مقنع و چادر، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، دیار بدیار پھیلائی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، حاضرین کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار جو بیماری ہے کرونا وائرس ہے، اسے اہل بیت علیہ السلام کے طفیل میں ختم فرما۔ پروردگار ہم سبھی لوگوں کی نجات عنایت فرما، بالخصوص شان حیدر کرار ہوئے زمین پر جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار مرحومہ کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ان کے ورثہ کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے مقامات مقدسہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم لوگوں کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کو ایصال ثواب۔ ملکہ بیگم بنت مرزا عبید ملکہ بیگم بنت عبید۔ تو اے کن بے کے آبرو زینہ خوار بیٹوں کے آ گئے لاشیں، رن سے بیٹوں کے آ گئے لاشیں، تیری بریائے آرزو زینہ کہ تو نے راسی سے ہاتھ بند کہ تو نے راسی سے رکھ لی بائے کہ آبرو زینہ بابا پا کی قسم، روئے آبا سے بابا پا کی قسم، کائنات وفائے تو زینہ خوار پڑھ لیتا شہید